اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں محمد جلیل خان، پرنسپل NGS ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی محلہ گرلز ہائی اسکول نمبر 2 سرائے نورنگ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری پہلی کلاس ہوگی۔ تو اس چینل کا ان ویڈیوز کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر سب سے پہلے لیکچرر کی جتنے بھی پوسٹ ہیں، جو ویکینسیز آتی ہیں، ان کے لیے خود کو تیاری کرنا، ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنا سیکھنا۔ اس کے علاوہ لوور کلاسز سے یعنی پرائمری سطح سے لے کر مڈل ہائی بلکہ ماسٹر لیول تک جتنا بھی جو بنیادی اردو کا گرامر ہے ان کے بارے میں جاننا، ان کے بارے میں سیکھنا۔ تو یہاں سے ہم سٹارٹ کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے رموز اوقاف سے۔ تو رموز کسے کہتے ہیں؟ رموز کہتے ہیں اسرار کو، اشارات کو، نشانوں کو کہتے ہیں، علامات کو، نکات، علامات، علائم۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ جاننا جو ہے بہت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک جماعت چہارم کا، پنجم کا، ششم کا، ہفتم کا، ہاشتم کا ایک طالب علم ہے، نہم کا، دہم کا، تو وہ ایک مضمون لکھتا ہے۔ اب اس مضمون میں مختلف قسم کی فکرے جو ہے جملے استعمال ہوتے ہیں، تو ان جملوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا، بات کو شائستگی سے بیان کرنا اور بات کرنے کے طریقے کو واضح کرنا، سمجھنا، اس کے لیے ہمیں رموز اوقاف کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بغیر ہمارا جو بولنا ہے، جو لکھنا ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح کہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے جملے جب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں گے اور ہمیں رموز اوقاف کا پتہ نہیں ہوگا، ہم رموز اوقاف کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، تو اس سے جو ہے وہ بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ایک عام سا جملہ، ایک سادہ سا جملہ، ہم دو جملے استعمال کرتے ہیں، اٹھو، تو رموز اوقاف کا کیا ہے؟ کتنا جو ہے اثر ہے، کتنے یہ اہم ہیں اور ضروری ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، تو اب کاما ہے یا سکتا، دیکھیں اس کامے کی جگہ تبدیل کرنے سے کتنا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھو مت، تو یہ کیا ہے؟ اٹھو مت حکم ہے، اٹھو مت یعنی مت اٹھیے، بیٹھو، بیٹھ جائیں۔ یہاں پہ اٹھو یہ بھی ہے، لیکن کاما کی جگہ تبدیلی ہوئی مت بیٹھو، دونوں میں حکم استعمال ہوا، لیکن ایک سکتے کی جگہ کی تبدیلی سے کتنا بڑا فرق آیا۔ تو یہ رموز اوقاف جو ہے، ان کا جاننا جو ہے وہ کسی عبارت، کسی مضمون، کسی جو ہے وہ بحث گفتگو کے لیے یہ بہت انتہائی ضروری ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے سکتہ۔ سکتہ سکون کرنا، ٹھہرنا، وقفہ کرنا، سکتہ۔ تو سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ اسے انگریزی میں کاما بھی کہتے ہیں۔ جب دو جملوں کے درمیان تھوڑا سا ٹھہراؤ آتا ہے، یعنی دو جملے آپس میں ایک جیسے ملے ہوئے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہے، انہوں نے دو جملوں کو ملانا ہے، تو ان دو جملوں کے درمیان تھوڑا سا ہم وقفہ لیتے ہیں، لیکن دونوں جملوں کا کیا آپس میں ایک جوڑ ہے، ایک تعلق ہے، تو لیکن ہمارے سانس جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کو مزید آگے لے جانے کے لیے، بات کو مکمل کرنے کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹھہراؤ لاتے ہیں اپنی گفتگو میں، اپنے جو تحریر میں اس میں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ جاری رکھتے ہیں۔ تو عبارت میں جہاں پہ کاما آتا ہے، جس کو ہم کوما کہتے ہیں انگلش میں، یا کاما کہتے ہیں، اس طرح اردو میں اس کو سکتہ کہتے ہیں، تو عبارت کے درمیان جب یہ سکتہ آ جاتا ہے تو وہاں پر تھوڑا جو ہے وہ توقف کرنا پڑتا ہے، وقفہ دینا پڑتا ہے، ٹھہراؤ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی علامت جو ہے وہ واو، جب ہم واو کو الٹا لکھ لیتے ہیں، چھوٹا یعنی واو کی شکل جو ہے ان کو ہم الٹا لکھ لیتے ہیں، تو اس سے کاما بن جاتا ہے۔ اب مختلف طریقے سے ہم جو ہے وہ کاما کا استعمال کرتے ہیں، کہ بہت سے استعمالات ہیں، یہاں پہ آج صرف ہم دو استعمالات کا ذکر کریں گے۔ ایک، جب اسموں اور ضمیروں کے درمیان آ جائے،
جو ایک دوسرے کے بدل ہوں، جب دو ایسے اسم ایسے ضمیر استعمال ہوئے ہوں جو ایک دوسرے کے بدل ہوں، ایک دوسرے کے متبادل ہوں، تو وہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ ہم کاما استعمال کر سکتے ہیں. جیسے جہانگیر ابن اکبر شہنشاہ ہند، تو جہانگیر ابن اکبر، اب دونوں یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے بدل ہیں. شہنشاہ اکبر ہم ہند لکھ لیں یا جہانگیر لکھ لیں، تو یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے بدل ہیں. لیکن تو یہاں پہ ہم نے کیا کر لیا؟ یہاں پہ ان دو ناموں کے درمیان جو ہے، اسموں کے درمیان جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ کاما ڈال دیا. جیسے جہانگیر ابن اکبر شہنشاہ ہند، ٹھیک ہے، پاکستان کے سب سے مایہ ناز پلیئر، تو یہاں پہ ہم کاما ڈالتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ہے بابر اعظم. اس طرح دنیا کی واحد ہستی جس نے 63 سال کی عمر پائی، لیکن کیا ہے؟ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. تو ان جملوں کے درمیان، ایسے اسموں کے درمیان جو ایک دوسرے کے بدل ہوں، وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ ہم کاما ڈالتے ہیں. دوسری چیز جو ہے، جب 3 یا 3 سے زائد کلمات، ایک جیسے کلمات آ جائیں، ایک جیسے کلمے جو ہیں وہ آ جائیں، 3 یا 3 سے زائد ایک جیسے کلمے، اور آخر 2 کلمے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے حرف عطف ہوں. یعنی حرف عطف کا مطلب جو ہے نا، آپ ہم پڑھیں گے کہ عطف کسے کہتے ہیں. عطف یہ عموماً جو ہیں وہ ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ ہوتے ہیں، عطف، ٹھیک ہے. تو اس کا ہم آگے ذکر کریں گے. تو 3 یا 3 سے زائد جملے، ایسے کلمے جو کہ کیا ہوں؟ استعمال ہوئے ہوں، اور ان میں سے آخر 2 کلمے جو ہیں وہ کیا ہوں؟ وہ حرف عطف ہو. تو وہاں پہ ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ ہم سکتہ کا استعمال کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ تیاری کریں گے. اپنی تیاری بھی، بچوں کی تیاری بھی، یہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ ہم بچوں کو تیسری جماعت سے، بلکہ جہاں تک سبق پڑھنے کا یا ریڈنگ کا تعلق ہے، تو وہاں ہم ابتدائی سے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں کہ سکتہ کیا ہے، سکتہ کا استعمال کس طرح ہوتا ہے. تو یہ ابتدائی چیزیں ہیں جو جاننا ضروری ہے. ان چیزوں کے درمیان ریاض مجوقاف کے بغیر جو ہے وہ ہماری عبارت جو ہے، ہماری بول چال جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح نہیں ہوگی جس طرح کی ہونی چاہیے. تو رموز اوقاف کا استعمال جو ہے وہ عبارات میں، الفاظ میں، گفتگو میں، ان کا استعمال جو ہے وہ انتہائی لازمی ہے. انشاءاللہ اس کے باقی استعمالات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں، کلاس نمبر 2 میں پڑھیں گے. ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے گا. اس کے علاوہ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن بجانا بالکل نہ بھولیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.